بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الطاف گوہر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سہروردی نے مجھے عارضی طور پر ریلوے کا وزیر بنا دیا۔ اخبارات میں ریلوے ملازمت کے اشتہار دیے گئے۔ انٹرویو کے دن بہت سارے لوگ آئے۔ میرے ساتھ معروف کالم نگار اور وزیر شاہد خان صاحب بھی موجود تھے۔ ایک آدمی انٹرویو دینے آیا جو بہت پڑھا لکھا تھا اور شکل و صورت سے بھی ذہین و فطین لگتا تھا۔ پینٹ کوٹ میں ملبوس کسی اچھے گھرانے سے لگتا تھا۔ شاہد خان نے اس سے پوچھا کہ اگر دو ریل گاڑیاں ایک ہی لائن پہ آ رہی ہیں تو آپ کیا کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں کانٹا بدل دوں گا۔ شاہد خان نے پوچھا کہ کانٹا خراب ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں لائن پہ کھڑا ہو کر لال کپڑا ہلاؤں گا۔ شاہد صاحب نے کہا کہ ڈرائیور نہیں دیکھ رہا، پھر کیا کرو گے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں اونچی آواز میں مسافروں پر چیخوں گا کہ زنجیر کھینچ دیں۔ شاہد خان نے پھر کہا کہ مسافر بہرے ہیں سارے کے سارے، وہ آپ کی کوئی بات نہیں سن سکتے، پھر آپ کیا کریں گے؟ ذرا سی خاموشی کے بعد اس شخص نے جواب دیا کہ پھر میں اپنی پھپھو کو لے کر آؤں گا۔ شاہد خان بڑے حیران ہوئے اور بڑے ہی توجہ آمیز لہجے میں پوچھا کہ تم اپنی پھپھو کو کیوں لے کر آؤ گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک 8 سال کا بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ تبھی اس نے 4 پہیوں پر چلتی ایک مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کا ایک ماڈل تھا جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب اس 8 سال کے بچے کو گاڑیوں اور میکینیکل پارٹ سے پہلی بار لگاؤ پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام تھا سوچاریو ہونڈا، اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پر دیکھنے کو ملے گا۔ 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں ہونڈا کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئر کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے، لہٰذا اس کے ماں باپ کو اپنے اس بچے سے کافی امیدیں تھیں، لیکن اس کو پڑھائی سے تو کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ البتہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں ہونڈا کو زیادہ دلچسپی تھی۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک ایڈ دیکھا۔ آرٹ سوکائی نامی ٹوکیو کے اس آٹو موبائل سروس اسٹیشن پہ ٹیکنیشین چاہیے تھے۔ ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے لیٹر لکھا اور خوش قسمتی تھی کہ وہاں سے پازیٹیو رپلائی بھی آ گیا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ہونڈا اپنا گھر اور اسکول چھوڑ کر کمانے کی آس لگائے ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب وہ ٹوکیو میں شکائی پہنچ گیا تھا۔ کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے صفائی ستھرائی کے کام کروانا شروع کر دیے اور یہاں تک کہ اس کو بچوں کی دیکھ بھال پر لگا دیا۔ یہ بڑے بڑے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ٹوکیو پہنچا، لیکن آگے کا راستہ اسے معلوم نہ تھا کہ میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، ایک طرف وہ اپنا گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر نکلا تھا تو دوسری طرف اس سے فالتو کام لیے جا رہے تھے۔ اس کو واپس اپنے گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو فیس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی مہینوں تک وہ وہیں اسی جاب پر مجبور رہا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد آرٹ سکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورک شاپ کے کام بھی لینا شروع کر دیے۔ ہونڈا کو اس کام میں شروع سے بہت انٹرسٹ تھا، اسی لیے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ چند مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ اس دوران آرٹ سکائی نے 2 سپورٹس کار بھی بنائیں، جس میں پہلی گاڑی 8 ڈیملر تھی اور دوسری کرٹس۔ یہ دونوں گاڑیاں یوز انجنز کو استعمال کر کے بنائی گئی تھیں، جنہوں نے جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ ہونڈا ابھی تک ایک اچھا میکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پر بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوچاریو ہونڈا نے موٹر سپورٹس کو اپنا ریلیجن بنا دیا۔ اگلے کئی سالوں تک وہ آٹو شکائی میں ہی جاب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاتا بھی رہا۔ 1928 میں 22 سال کی عمر میں اس کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ برانچ ہماموڈوسو شہر میں ہونا تھی، جس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے آرٹ شکائی کی اس نئی برانچ کو ایک ورکر سے شروع کیا تھا اور صرف 2 ہی سالوں میں 30 ورکرز تک پہنچا دیا۔ وہ اب ایک بریلینٹ میکینک اور ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 20 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔
آرٹ شکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنا خود کا ورک شاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک ہولناک حادثہ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ شولڈر فریکچر ہو گیا، شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔ اس کے علاوہ بھی پورے جسم پر معمولی زخم آئے تھے۔ اس کو اپنی زندگی یہیں ختم ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔ نہ وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا تو اس نے آرٹ شکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ وہ اب یہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ وہ اب اسپیئر پارٹس بنانے کے لیے ایک الگ کمپنی شروع کرے۔ آرٹ شکائی کے اسٹیک ہولڈرز نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ ان کو آلریڈی پروفٹس مل رہے تھے اور کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ نیا رسک لیا جائے۔ اسی پر ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس مینوفیکچرنگ کی کمپنی وہ اکیلے ہی کھولے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری کھولی اور اپنے دوست سچاریو کاٹو کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے، پر ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرٹ شکائی کے لیے کام کرتا تھا، جبکہ رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پہ چلتا رہا، لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ الٹا وہ لگاتار شفٹیں لگا لگا کر کمزور ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روک کے بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے دھات کاری میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی لگاتار محنت کرنے کے بعد وہ آخر کار ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے آرٹ شکائی سے جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا، پر اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی کئی غلطیاں موجود ہیں۔ اس نے ٹویوٹا کمپنی کو اپنے پسٹن آفر کیے تو ٹویوٹا نے 50 میں سے 47 ڈیزائن ریجیکٹ کر دیے۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اس کے پاس اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے مختلف کمپنیز کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے پورے جاپان کے دورے لگانا شروع کر دیے۔ الگ الگ فیکٹریز میں گیا، کار مینوفیکچرر سے ملا۔ اگلے کئی سال اس نے مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے، اور اس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر سے پسٹن بنائے۔ اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیز کے کوالٹی کنٹرول پاس کر چکے تھے۔ اس کو دھڑا دھڑ آرڈر ملنا شروع ہو گئے، اور ایک بار پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے دکھائی دیے۔ آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کی کمپنی نے 2000 ورکرز ہائر کر لیے۔ ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں کی مہمان تھی۔ یہ کس کو معلوم تھا کہ 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود گیا، اور منسٹری نے کئی جاپانیز کمپنی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس میں ایک کمپنی سوچاریو ہونڈا کی بھی تھی۔ ہونڈا کو ڈاؤن گریڈ کر کے اسی کی کمپنی کا سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا، اور چیزیں تب مزید خراب ہو گئیں جب کمپنی کے ورکرز کو ملٹری سروس میں لگا دیا گیا۔ اگلے سال انتہائی مشکل حالات میں گزرے، لیکن 1944 میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پوری طرح سے پانی پھیر دیا۔ ایئر ریڈ کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کی فیکٹری پہ آ لگا۔ پورے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جاپان جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر 1945 میں 2 نیوکلیئر اٹیکس ہوئے، جس نے جاپان کی سرے سے کمر ہی توڑ ڈالی۔ اس واقعہ کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر لیا۔ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے بچے کچے پسٹن ٹویوٹا کو 4,50,000 میں بیچے اور ایک بار پھر سے جاب لیس ہو کر بیٹھ گیا۔ اس ملنے والی رقم سے اس نے اپنے بقایا جات ادا کیے، لیکن یہ حالت صرف ہونڈا کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ پورا جاپان بہت برے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ اکانومی میلٹ ہو رہی تھی۔ کھانا پانی کی شدید قلت اور مہنگائی نے سب کی کمر توڑ رکھی تھی۔ ہونڈا پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب اس کی جیب میں کوئی رقم نہ تھی، اور 2 دن شدید بھوک کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ آخر اس نے ایک ہوٹل والے سے بھیک مانگی تو اس نے اس سے کہا کہ تم میرے ہوٹل کے برتن صاف کرو، کیونکہ آج میرا ملازم نہیں آیا، اس کے بدلے میں تجھے کھانا ملے گا۔ ہونڈا بھوک سے نڈال ہو چکا تھا، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ہوٹل والے نے اسے کھانا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس سے سارے برتن صاف کروائے اور تھوڑی سی نقد رقم بھی دی۔ ان دنوں پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا بہت مشکل تھا، کیونکہ جاپان میں پیٹرول بھی نایاب ہو چکا تھا۔ ہونڈا کو بہت زیادہ پیدل سفر کر کے ڈیوٹی پر پہنچنا پڑتا تھا، جس سے اس کے وقت کا ضیاع بھی ہوتا تھا۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپانیز امپیریل آرمی کا ایک چھوٹا انجن ملا، جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ اپنی عادت سے مجبور اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس انجن کو ایک سائیکل میں لگا کر اپنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے۔
لیکن اب وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی۔ اس نے ایک سائیکل ورکشاپ سے زنگ آلود اور آسودہ حال ایک سائیکل خریدنا چاہی، لیکن مالک نے اسے کہا کہ اگر تم میرے پاس 20 دن کام کرو گے تب تجھے جا کے سائیکل ملے گی۔ ہونڈا نے کہا کہ یہ تو بالکل بیکار ہے۔ ورکشاپ کے مالک نے کہا کہ یہی شرط ہے، اگر سائیکل چاہتے ہو تو 20 دن میری دکان پر کام کرو۔ ہونڈا مجبور تھا۔ اس نے دونوں جگہ ڈیوٹیاں کی، پھر سائیکل ملی، اس کی کمی بیشیاں دور کی اور اس میں وہ انجن فٹ کر دیا۔ جب ورکشاپ کے مالک نے ہونڈا کی یہ ذہانت دیکھی تو اسے کہا کہ تم میرے پاس نوکری کرو، میں تمہیں اچھا خاصا معاوضہ دوں گا۔ ہونڈا نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، میں نوکری کے لیے نہیں بلکہ مالک بننے کے لیے یہاں آیا ہوں اور میری منزل ابھی بہت دور ہے۔ ہونڈا کے یہ الفاظ سن کر سائیکل ورکشاپ کے مالک نے ہونڈا کو اپنی دکان میں کام کرنے کے بدلے میں رقم بھی دی اور اسے سائیکل مفت میں دی اور کہا کہ تم بہت آگے جاؤ گے، تم ایک محنتی اور قابل انسان ہو۔ پھر خدا نے ہونڈا کو وہ وقت بھی دکھایا کہ جب یہی سائیکل ورکشاپ کا مالک ہونڈا کے دروازے پر گاڑی خریدنے گیا تو ہونڈا نے اسے معمولی سی رقم کے عوض گاڑی دے دی اور تاریخی جملہ کہا کہ جس وقت آپ نے مجھے وہ رقم دی تھی وہ میرے لیے کسی بھی بڑے اور قیمتی سرمایے سے کم نہ تھی، لیکن آج خدا کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، لہٰذا یہ رقم جو کہ بہت معمولی تھی جس سے سائیکل خریدی جا سکتی تھی، ہونڈا نے اس رقم کے بدلے میں اس ورکشاپ کے مالک کو گاڑی مفت دی۔ خیر، موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہونڈا نے یہ سوچتے ہوئے وہ انجن سائیکل میں فٹ کر دیا کہ اس سے ٹرانسپورٹ آسان بھی ہو جائے گی اور سستی بھی پڑے گی، کیونکہ اس دور میں لوگ پہلے ہی مہنگائی سے بہت پریشان تھے۔ تو جب لوگوں نے یہی انجن ایک سائیکل پہ لگا دیکھا تو سب کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ چند یوزڈ انجن تو ہونڈا کو مل گئے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ اب ہونڈا نے خود کا نیا انجن ڈیزائن کر لیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دکھایا گیا۔ ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ماس لیول پہ یہ سائیکلز بنا سکے، لہٰذا اس نے 18,000 دکانداروں کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا۔ لوگوں کو ہونڈا پہ اتنا بھروسہ تھا کہ 3,000 دکانداروں نے اس کو پازیٹیو رپلائی دیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں دیے۔ اگلے 3 سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق تھی۔ یہ سپر کب کے نام سے لانچ کی گئی، جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ یہ ماڈل اتنا کامیاب ہوا کہ 1958 میں اس نے امریکہ کی اپنی ٹرائی اینگل اور ہارلے ڈیوڈسن کی سیلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کیونکہ ہونڈا کو ریسنگ کا بہت شوق تو تھا ہی، اس لیے اس نے اب سپورٹس بائک بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مختلف بائک ریسز میں جاتا اور جیتنے والی بائکس کے خاص فیچرز نوٹ ڈاؤن کرتا جاتا۔ اس دور میں ایسے سپورٹس کمپٹیشن ریس سے بڑھ کر مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے مارکیٹنگ کا ٹول ہوا کرتے تھے۔ چند سالوں میں ہونڈا کی پہلی سپورٹس بائک لانچ کی گئی جس نے 1962 انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ 1960s میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی اور 1968 تک یہ 1 کروڑ یونٹس سیل کر چکے تھے۔ اپنی زندگی کے 62 ایئرز گزارنے کے بعد آخر کار سچاریوں ہونڈا کو کامیابی تو مل چکی تھی، لیکن جو خواب وہ بچپن سے ہی لیے بیٹھا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا تھا۔ ہونڈا اب کار مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جانا چاہتا تھا۔ کئی لوگوں نے ان کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ اس وقت جاپان میں آلریڈی ٹویوٹا اور نسان جیسی کمپنیز اپنا بزنس جمائے بیٹھی تھی، وہاں مارکیٹ میں اپنی نئی جگہ بنانا کافی مشکل تھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی پک اپ ٹرک T360 لانچ کی جو کہ فیل ہو گئی۔ اس کے بعد سپورٹس کار S500 لانچ کی جس کے صرف 1300 یونٹس ہی بک پائے۔ کئی سالوں کی محنت اور کئی درجن ڈیزائن ریجیکٹ ہونے کے بعد فائنلی 1972 میں ہونڈا سویک لانچ کی گئی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے نئے ماڈلز آج تک پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ 1980s میں ہونڈا موٹرز جاپان کی تیسری بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی تھی اور صرف 10 سالوں میں ہی یہ دنیا کی تیسری بڑی کمپنی ہو گئی۔ آج ہونڈا کا نام ہمیں کارز، موٹر سائیکلز، پورٹ انجنز، پلین انجنز اور درجنوں پاور ٹولز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوچاریو ہونڈا نے ہونڈا سویک کے لانچ ہونے کے اگلے ہی سال 1970 میں کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور 5 اگست 1991 کو ان کی زندگی کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ناظرین کرام، کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ ہمت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ دیر سویر اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں، چاہے راستے میں کتنا ہی کانٹے کیوں نہ ہو، چاہے راہ کتنی ہی مشکلات سے بھری ہوئی کیوں نہ ہو، جس کی واضح مثال اس ہونڈا کی ہے۔ لیکن یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنا مرضی نام، پیسہ، دولت، عزت کما لے، جتنا مرضی کامیاب ہو جائے،
آخر اسے یہ دنیا چھوڑنی ہے اور آخرت کی راہ پر گامزن ہونا ہے، چاہے وہ کوئی غریب ہو یا امیر ہو۔ لہٰذا اصل کامیابی وہی ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اگر دنیا میں کوئی کمی یا کوتاہیاں رہ بھی جائیں تو گزارا کیجیے، لیکن آخرت کی مکمل تیاری کیجیے، کیونکہ وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ الطاف گوہر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سہر وردی نے مجھے عارضی طور پر ریلوے کا وزیر بنا دیا۔ اخبارات میں ریلوے ملازمت کے اشتہار دیے گئے۔ انٹرویو کے دن بہت سارے لوگ آئے، میرے ساتھ معروف کالم نگار اور وزیر شہاد خان صاحب بھی موجود تھے۔ ایک آدمی انٹرویو دینے آیا جو بہت پڑھا لکھا تھا اور شکل و صورت سے بھی ذہین و فطین لگتا تھا، پینٹ کوٹ میں ملبوس کسی اچھے گھرانے سے لگتا تھا۔ شاہد خان نے اس سے پوچھا کہ اگر 2 ریل گاڑیاں ایک ہی لائن پہ آ رہی ہیں تو آپ کیا کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں کانٹا بدل دوں گا۔ شاہد خان نے پوچھا کہ کانٹا خراب ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں لائن پہ کھڑا ہو کر لال کپڑا ہلاؤں گا۔ شاہد صاحب نے کہا کہ ڈرائیور نہیں دیکھ رہا، پھر کیا کرو گے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں اونچی آواز میں مسافروں پر چیخوں گا کہ زنجیر کھینچ دیں۔ شاہد خان نے پھر کہا کہ مسافر بہرے ہیں، سارے کے سارے، وہ آپ کی کوئی بات نہیں سن سکتے، پھر آپ کیا کریں گے؟ ذرا سی خاموشی کے بعد اس شخص نے جواب دیا کہ پھر میں اپنی پھپھو کو لے کر آؤں گا۔ شاہد خان بڑے حیران ہوئے اور بڑے ہی توجہ آمیز لہجے میں پوچھا کہ تم اپنی پھپھو کو کیوں لے کر آؤ گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ ان دونوں ٹرینوں کو کیسے روکیں گی؟ پھر شاہد خان نے تنزیہ کہا، کیا وہ بہت طاقتور ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں سر، انہیں ٹرینوں کی ٹکر دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اس آدمی کے یہ الفاظ سن کر شاہد خان کبھی ہنستے اور کبھی غصے والا چہرہ بنانے کی کوشش کرتے۔ جب مجھے اس سارے واقعہ کا علم ہوا تو میں اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکا۔ شاہد صاحب نے اسے ملازمت پر رکھنے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ میرے منت سماجت کرنے کے بعد وہ مان گئے اور انہیں ریلوے میں ملازمت دے دی گئی، کیونکہ باقی ان کا کرائیٹیریا کمپلیٹ تھا۔